बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारा इस्लाम के प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम ज़रक़ानी ने एक खूबसूरत वाक़या लिखा है कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर करते मदनी जिंदगी में बाहर तशरीफ ले गए। वहाँ काफले ने पड़ाव किया हुआ था और उनके ऊँट चर रहे थे। एक सुर्ख रंग का ऊँट हुजूर को पसंद आ गया। काफले वालों से पूछा कि इस ऊँट को बेचते हो? उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो कहा कि हाँ, बेचते हैं। शेख कहते हैं कि मैं दिल वेचां जिगर वेचां जे प्यारा मोहम्मद आ जावे, नी अपना सारा घर वेचां जे प्यारा मोहम्मद आ जावे। उन्होंने बेचना था या नहीं, हम बेचते हैं। कितने का बेचते हो? कहा इतने का। सौदा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कोई ताजराना उज़र से तो आया नहीं था जो कीमत साथ लेके आता। मैं तो सैर करता हुआ इधर आ निकला और तुम्हारा ऊँट मुझे पसंद आ गया और मैंने इसका सौदा कर लिया। ऐसा करो कि ऊँट मुझे दे दो और मैं शहर जाकर के इस ऊँट की कीमत मैं तुम्हें भेज देता हूँ। उन्होंने कहा हमें मंजूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट पकड़ा और चल दिए। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो वो हुजूर को देखते रहे, और जब आका करीम नजरों से ओझल हो गए तो वो दिलों पे हाथ रखकर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद सकते से जब बाहर आए तो एक दूसरे से पूछने लगे कि यार, ये शख्स जो ऊँट उधार ले गया है, इसका पता पूछा था? कि किसी ने जब किसी को नकद सौदा दिया जाए तो उसका अता पता पूछने की जरूरत नहीं होती, और जब किसी को उधार दे दिया जाए तो आप उसे जानते हो या दरमिया में कोई जामिन हो या कोई चीज गिरवी रखी जाए। और कहा कि एक शख्स आया और तुमने उसको ऊँट दे दिया, उसका पता भी नहीं पूछा, उसने कोई दरमिया में जामिन भी नहीं दिया और तुमने कोई शय भी गिरवी नहीं रखी, तो यार तुम सबकी अकल पे पर्दा आ गया। उसका पता तो पूछ लेते, कीमती ऊँट ले गया। एक बोला, यार जब वो बातें करता था ना, मुंह से फूल झड़ते थे। कहा कि मैं तो उस मंजर को देखता रह गया। दूसरा कहने लगा कि यार जब वो मुस्कुराता था सामने वाले पहाड़ों के अक्स बढ़ता था। तीसरा बोला कि यार मैं तो उसकी आंखें देखता रह गया। क्या खूब सजंदियां अखियां ने, जीवन भर के सुराहियां रखियां ने। तू इज्जे मेरा यार नहीं डिठा, जिसनों वेख के चांद शर्मावे। आधी राते दिन चढ़ जावे, जे ओ रुख तू नकाब उठावे। जे ओ निकले सैर करन नू, सारा गुलशन सीस निवाए। उत्थे धरती लफ लफ जावे। जे हथ फुलां विच रखदा, हथ फुलां तू वध जावे। बिजली डरदी लिश्क न मारे, मत्तां बेअदबी हो जावे। जे खोले पेच जुल्फ दे, ते राही राह भुल जावे। इल्म खुदा इतना दित्ता, अकलां विच ना आवे। अकल खुदा इतनी दित्ती, इल्मा विच ना आवे। नजर विच उस दी जेड़ा आवे, ओ विक जावे। खुल्क उस दे मोहली दुनिया, कोई वेला ए जान बचावे। आजम एडा सोना माही, सावन किधरे नजर ना आवे। मैं सदके जाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मेरी जान आप पर कुर्बान। या हबीबुल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम उसके हुस्न में खो गए और वो कीमती ऊँट अपने हुस्न का जादू जगा के तुमसे हथिया कर ले गया। इमाम ज़रक़ानी लिखते हैं कि जब उन्होंने ये कहा ना कि कीमत ऊँट हथिया लेके गया, तो अब तक खामोश बैठे खेमे के पर्दे की ओट में बैठी काफले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा सर किया और उनसे मुखातिब होके बोली कि खबरदार, उसके खिलाफ कोई बात की तो अगर वो कीमत ना देने आया तो मुझसे ले लेना, मैं उसकी जामना हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा, तू उसे जानती है? कहा वल्लाह मैं नहीं जानती। तो कहा फिर जमानत कैसे दे रही है? कहा जब तुम सौदा कर रहे थे खेमे की ओट से, मैंने उसका चेहरा देखा था, और जिसका चेहरा इतना सोना हो वो झूठ बोल नहीं सकता। थोड़ी देर गुजरी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आ गए कि कौन हैं वो लोग जिनसे हमारे आका ने ऊँट खरीदा था। उन्होंने कहा कि हम लोग हैं। कहा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें तुम्हारी ज़ियाफत के लिए भेजी हैं और ये तुम्हारी कीमत है।
انہوں نے کہا کہ قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہ نخل بستان مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا ہے، یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے۔ تو امام زرقانی لکھتے ہیں اس قبیلے کا نام تھا وقت دین طارق۔ تو سارا قبیلہ اٹھا اور مدینہ منورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا۔ تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گیا، وہ چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا، اللہ اکبر۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں کہ اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی سے اگر پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آئینہ اس سے پیار کیجیے جو اتنا سونا ہے۔ پیر مہر علی بول کے کہنے لگے، مکھ چندر بدر شانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو، تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے، مجھے بتاؤ کہ حضور جیسا سونا زمانوں میں ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سارے حسن حضور کے قدموں سے پھوٹتے ہیں۔ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ شعر اعظم چشتی مرحوم کا، اس نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر یہ شعر لکھ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، تو پھر بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن، حضور کے چہرے کا جمال اور رنگ اور شان تو حضور کا چہرہ ہے نا۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ حج کے لیے گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر بیٹھے تھے اور میں نے اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے حضور کی زیارت کے لیے پہنچی۔ حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکتی تھی اور میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ تو حضور سواری پر بیٹھے تھے تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا۔ کہتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے، حضور کی مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی میری نگاہوں سے زائل نہیں ہوتا۔ یار انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے، اس کے چہرے کی جمال کی کیفیت کیا ہوگی؟ کسی شاعر نے کہا تھا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور حضور کے جمال کی وجہ سے پیار کیا جائے تو مجھے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں حسین کون ہو سکتا ہے، خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہماری محبتیں اور ہماری عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں دستے بستہ حاضر ہوں۔ اب کسی سے اگر پیار کر لیا جائے تو اس پیار کے تقاضے کیا ہیں؟ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ چلتا رہے، اس کی باتیں ہوتی رہیں۔ رومی رحمت اللہ علیہ، جنہیں اقبال نے اپنا مرشد مانا ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تمثیل سے بات کو سمجھانے کی عادت رکھنے اور اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے تو اس نے رک کر پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر مجنوں کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس مبارک نام کا چراغاں ہوتا ہے۔
جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ میاں صاحب نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے نا کہ جو کسیدہ عاشق ہووے گل اسی دے کردہ، سو سو مکر بہانے کر کے مرنے او دے مردہ۔ جب محبت کسی سے ہو تو پھر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ طبیعت اچاٹ ہو جائے۔ آخر میں میرے دوستو، ہم آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل پیارا اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر ایسی ہی اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔